السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں موجود ہوں ہری پور کے معروف ماہر تعلیم جناب عبدالقدوس آزاد صاحب کے ساتھ۔ آپ کی ذاتی تعارف کی محتاج نہیں ہوں۔ آپ نے بطور پرائمری ٹیچر اپنی پیشہ ورانہ سروس کا آغاز کیا اور ترقی کرتے کرتے ٹیچنگ کیڈر کے سب سے اعلیٰ اسکیل جو ہے وہ گریڈ 20 میں ریٹائر ہوئے۔ آج ہم ان کی زندگی کے سفر اور سروس کیریئر کے حوالے سے جانیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیا ہے سر؟ اللہ۔ الحمد للہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ آپ جیسے لوگوں سے ملنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کا باعث ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے بہت زیادہ اس میں موٹیویشن ہوتی ہے۔ تو کچھ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کی زندگی کے سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب پہلے تو بات یہ کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس قابل سمجھا ہے کہ ہم اپنے کچھ تجربات، کچھ خیالات لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو آپ کو تو یہ پتہ ہے کہ ہماری جو فیملی ہے بنیادی طور پہ وہ پشت در پشت ٹیچنگ سے، ریلیجس ٹیچنگ ہے یا اسکولوں کی ٹیچنگ ہے، اس سے اس کا تعلق ہے۔ تو جس طرح ایک ڈرائیور کا بچہ اچھا ڈرائیور بن جاتا ہے نا، چونکہ ماحول میں کچھ چیزیں ملتی ہیں جینیٹیکلی چلی جاتی ہیں، تو چونکہ ہمارے بھی گھر میں ہر وقت بھائی تھے، اس طریقے سے چچا تھے یا جو بھی رشتہ دار تھے، تو میجارٹی ان کی ایجوکیشن میں تھی، تو زیادہ ایجوکیشن کی باتیں ہوتی تھی، تو پھر ہمارا بھی ذہن ابتدائی سے، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے وہ تقسیم کی ہوئی ہے انٹیلیجنسز، جس نے جو کام لینا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اس سے وہ لینا ہی ہے، لیکن جو سوسائٹی کی جو اس میں انپٹ ہوتی ہے تو اس سے وہ ایک تحریک تھی۔ تو میٹرک کے بعد ذرا جس طرح بچوں کا سب کے حال ہم ڈاکٹر بن کر انسانیت کی خدمت کریں گے، یہ خیالات ہمارے بھی تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس وقت چونکہ میٹرک کے بعد تو ایسا وہ تھا نہیں، اپرچونیٹی تھی نہیں، ابھی میٹرک ہی کیا تھا۔ تو یہ بڑے عرصے کے بعد جو ہمارا ٹیچر ٹریننگ اسکول ہوا کرتا تھا، اس میں پوسٹیں آ گئیں، ٹریننگ کے لیے آ گئیں۔ 3-4 سال سلسلہ بند رہا۔ کس سال کی بات کر رہے ہیں؟ یہ 79-80۔ اچھا 79۔ ہاں، اس میں دوبارہ وہ افغان وار بھی شروع ہو گئی تھی، فنڈ جو ہے وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے بڑے آنے شروع ہو گئے، تو اس میں ضرورت محسوس کی گئی کہ پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو فلورش کیا جائے۔ اس وقت قاضی بشیر الدین صاحب ہوا کرتے تھے ایلیمنٹری کالج میں، تو بڑا نامی گرامی آپ کو پتہ ہے ادارہ ہے، آپ نے بھی وہاں بھی پڑھا ہے۔ تو ہم تو چاہ رہے تھے کہ ہم کوئی ڈسپینسر بنائیں، کوئی میڈیکل ٹیکنیشین بنائیں، یہ سوچ ساچ میں، لیکن چونکہ مناسب رہنمائی موجود تھی تو مولانا محمد وارث صاحب مرحوم ہمارے بھائی جو تھے بڑے، انہوں نے جب وہ اشتہار پڑھا تو مجھے آرام سے لے کے چلے گئے۔ اچھا۔ تو ادھر عتیق رحمان صدیقی صاحب تھے، ان کے بھی اساتذہ سے تعلق بھی تھے، انہوں نے بغیر تعامل کے مجھے داخلہ دے دیا۔ تو وہ ہم نے جو ٹریننگ کی تو پھر اس میں بڑا بھرپور قسم کی فیکلٹی تھی، پری سروس ٹریننگ کی پورے سال کی۔ انہوں نے ایسے موٹیویٹ کیا کہ ہم بالکل ہمارا ذہن بدل گیا۔ تو پہلے ہم تو یہ سوچتے تھے ہم جی فوج میں جائیں تو بڑے اس عہدے پہ جنرل کرنل بنے، اور یا میڈیکل میں جائیں تو ڈاکٹر بنے، اور اس قسم کے جو بچوں کے ہوتا ہے خواہشات ہوتی ہیں وہ بھی ہونی ضروری ہوتی ہیں، زندگی کا سفر اس طرح آسان۔ تو لیکن ٹیچنگ کے حوالے سے جو پھر ہمیں ان اساتذہ نے شفقت کے ساتھ جو ٹریننگ دی وہ میرے یعنی کہ متاثر کن تھی۔ ایک تو ہمارا ماحول تھا بھائیوں کا، انہوں نے جو پالش کیا نا حافظ صاحب، تو پھر یقین جانے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کام لینا تھا، تو فرسٹ اپوائنٹمنٹ ہی میری جو تھی وہ 80 میں، جب ہم ٹریننگ پوری کر چکے تو وہاں بھی ہمیں آرڈر مل گئے۔ اچھا۔ ملک دوست محمد صاحب STO بنے تھے، میرے میٹرک تک کے استاد بھی تھے۔ اچھا۔ تو پھر فرسٹ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ GMS بدوڑا۔ اچھا۔ اس وقت یہ لانچیں ہی ہوتی تھیں، وہ روڈ شوڈ تو تھا نہیں، روڈ نہیں تھا، لل گلی اترتے تھے، وہاں سے پھر حسن بھائی ماموں رہتے تھے، وہاں سے رات رہ کر پھر آگے صبح سفر جو تھا۔ ویسے آپ کی اپنی رہائش کھلباٹ میں تھی؟ ہم کھلبٹ میں تھے۔ اچھا۔ تو اس وقت لانچیں، آپ کی پیدائش کھلبٹ کی ہے؟ ہماری پیدائش اصل میں انورہ کی ہے۔ ہم چوتھی میں تھے کہ 5ویں میں تھے کہ پانی جو ہے وہ جھیل آگے 74 اصل گاؤں انورہ ہے، وہ پانی کے نیچے آ گیا۔ پھر ہم TT شپ میں میٹرک کیا ہے، ادھر ملک صاحب پرنسپل ہوتا تھا، یہاں پہ بھرپور ماحول تھا، بڑا کام تھا، بس وہ اپوائنٹمنٹ آپ کی بدوڑا میں ہوئی؟ بدوڑا میں ہوئی۔ 2-3 مہینے کے بعد اللہ بخش زرین صاحب، تو ان کو کچھ مسئلہ تھا، وہ ضرورت سمجھتے تو میرے ساتھ انہوں نے میوچل کر لی۔ میں پرائمری اسکول بلانڈا میں نومبر میں آ گیا، یعنی
ستمبر اکتوبر میں نے بدوڑا میں لگا ہے اچھا اور نومبر میں بلینڈر میں بلاڈا میں آ گیا. وہ اسکول گویا تباہ حال تھا, ختم تھا, تو وہاں پہ ٹیچر کوئی نہیں تھا. تو وہاں پہ آ کر وہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. پرانا چونکہ قبرستان میں تھا اور بارشیں ہوئیں اور اندر گر گیا اور یہ وہ. اب تو بلڈنگ بن گئی, 2-4 کمرے ہیں, لیکن اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. تو لوگوں نے بڑا کوپریٹ کیا. کتنے بچے تھے وہاں پہ؟ اس وقت جب میں گیا تھا 0 انرولمنٹ تھی, اچھا کیوں اسکول بند تھا اور وہ بچے چندور اور ادھر ادھر جاتے تھے. ٹھیک ہے. ادھر جو لوگ تھے, حاجی اشرف صاحب مرحوم تھے اور اس گاؤں کے بزرگ تھے, تو چونکہ جمعہ پڑھنے کے لیے انورے آتے تھے تو انہوں نے بڑا کوپریٹ کیا. وہ ہمارے ساتھ گئے. رو گاؤں تھا, اس کے ساتھ مانڈیاں تھیں. لوگوں میں آپ کے ٹیچر آ گئے. چندور اسکول میں ہو گیا, نور حسین صاحب وہاں پہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے. ان بچوں کو کہا بھائی کہ آپ واپس آ جائیں. تو پھر پچھلا ریکارڈ بھی زرین صاحب نے مل کے بنایا اور پھر اسی طریقے سے ہم نے گویا 80 میں بلاڈا اسکول جو ہے وہ دوبارہ پرائمری ریفنکشن ہو گیا. صحیح. پھر ملک صاحب کا پرجوش دور تھا تو اس میں اچھا کام ہوتا تھا. پھر ایک انہوں نے شرط لگاتی تھی کہ آپ یہاں سے مجھے ٹیچر پیدا کر کے دیں گے تو پھر آپ کی میں ٹرانسفر کروں گا. 2 سال میں نے لگائے. اچھا تو وہاں پہ 2 میٹرک پاس کراچی میں کام کرتے تھے, ادھر ادھر مزدوریوں کے لیے گئے ہوئے تھے. منظور نام تھا اور دوسرا ریاض. تو ان دونوں کو میں نے بھارت صاحب کے حوالے کیا. ملک صاحب کے بڑے خوش ہوئے. اچھا ایک کی عمر 18 تھی, ایک 18 سے کم تھی. جس کی 18 سے کم کو ادھر سے چٹ دی اور بھیجا ایلیمنٹری کالج میں, جاؤ ٹریننگ کرو اور اگلے سال آپ کی اپائنٹمنٹ ہوگی. اس کو ادھر لگایا, مجھے سیکٹر 4 میں بھیج دیا. اچھا ماشاء پرائمری اسکول میں سیکٹر 4 میں. اچھا جب آپ آئے تو وہاں پہ پھر کتنی تعداد تھی؟ پھر اس وقت ہوگی 55 ہوگی. 55 بچوں کو آپ اکیلے پڑھاتے تھے؟ اکیلے. اس کے لیے میں یہی کہتا ہوں کہ ٹریننگ اس لیے ضروری ہے. پری سروس ٹریننگ میں ہمیں باقاعدہ سکھاتے تھے. اس وقت سنگل ٹیچر اسکول زیادہ ہوتے تھے کہ آپ نے ادھر جانے تو آپ کو 6 کلاسوں کو آپ کیسے پڑھائیں گے, اس کی ٹریننگ دیتے. اس کے لیے ہمیں گروئی میتھڈ اور یہ چیزیں بتاتے تھے کہ آپ نے پھر ہاں اس میں پھر ہم اپنا جو نائب بچہ پیدا کرتے کلاس میں اچھا لائق بچہ, اس کو پھر ہم اپنا اس کو سبق دے کر اس کی نگرانی کے لیے اس کو ایک سیکنڈ کمانڈ سمجھ لیں. پھر دوسری کلاس کو تو پورا یہ ہوتا ہے کہ سارا دن جو تھا وہ ہم ایکٹیو رہتے تھے نا, کیونکہ 6 کلاسیں بن جاتی ہیں 5ویں سے میں. پرائمری ٹیچنگ کا جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اس بنیاد پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹیچر بھی زیادہ کلاسز کو کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت سمارٹ سلیبس تھا, آج سلیبس زیادہ ہے. آج کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آج مشکل ہے. ریئلی آپ نے درست فرمایا ہے. تو اس وقت دیکھیں ہم 2 بار تو ہم ان کو جس کو ادنا اور پہلی کلاس کہتے تھے, تو اس میں 2 دفعہ تو ہم اس کو حروف شناسی, پھر اس کے بعد جملہ شناسی سے لگا کر پھر 2 دفعہ ہم ان کو تختیاں لکھواتے تھے. تو بچے صرف مصروف رہتے تھے. پھر اجتماعی پڑھے ہم ان کو ٹیبل جو تھے وہ گا کے پڑھاتے تھے, سبق بھی گا پڑھاتے. تو وہ میتھڈ انہوں نے بتائے ہوئے تھے. تو اس طریقے سے وہ ہمارا ٹائم, لیکن وہ واقعی وہ سلیبس قابل عمل تھا. اب جو ہے جس طرح وقت ضرورت کے ساتھ ساتھ ڈپارٹمنٹ نے اپ گریڈ کیا ہے, تو اس کے لیے پھر سنگل ابھی تو الحمدللہ میرے 2 ٹیچر سے تو کم اسکول کوئی بھی نہیں رہا, دیہاتوں میں بھی. اور شہروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر اس کلاس کے لیے ایک ٹیچر موجود ہے نا. تو وہ واقعی وہ اچھا خلباٹ میں آگے پھر اس کے بعد نیکسٹ اپنا ادھر میرا بھرپور وقت گزرا. اچھا ادھر اللہ بخش سلیم صاحب ہوتے تھے. پہلے ہم 5 ٹیچر تھے, پھر 11 تک پہنچے, 450-500 تک تعداد پہنچی. 4 کے اسکول میں یہ پرائمری جو ٹیکنیکل کالج کے سامنے. پھر اس میں اتنی بار سے وہ فنڈنگ بھی آ رہی تھی. ملک صاحب بھی بہت ایکٹیو آفیسر تھے, تو ہر سیکٹر میں 2 اسکول ہو گئے, بعد میں 3 ہو گئے. یعنی اور چونکہ افغان ریفیوجیز بھی آ گئے تھے, وہ بچے بھی ہمارے پاس آتے تھے. تو یہ گورنمنٹ سیکٹر. پھر اس کے بعد پرائیویٹ اسکولوں کا وہ دور شروع ہو گیا ساتھ. یہ کس سال میں تقریباً شروع ہوا؟ جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ تو 90 کے بعد ہی 90 کے بعد ہی. پہلے ادھر ہمارے ٹاؤن شپ میں ایک خلبٹ اسکول ہوتا تھا, پبلک اسکول. اقتباس سے مدانی صاحب آتے تھے اور کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. پھر اس کے بعد جب بنے تو اب ہمارے گورنمنٹ سیکٹر سے وہ زیادہ کام کر رہے ہیں اور زیادہ ادارے موجود ہیں. کتنی سروس ہے پرائمری کی آپ کی؟ میری پرائمری کی 13 سال سروس ہے. 13 سال. ہاں جی. تو پھر اس سے ساتھ میں اپنے اسٹڈی جاری رکھی. اچھا آپ نے الحمدللہ میں نے BA سیکٹر 4 میں رہ کے کیا. 96-318 میرا اسکور تھا, تھوڑا سا فرسٹ ڈویژن سے کم تھا. پھر اس طریقے سے MA کیا, پھر دوسرا MA کیا, پھر تیسرا کیا. یعنی میں نے فرسٹ MA اسلمیات میں کیا. پھر میں نے ہسٹری کا مجھے نیشنل شوق تھا, پھر میں نے پشاوریوں سے ہسٹری کیا.
پھر میں نے کہا اب ہسٹری جو ہے وہ ادھوری رہے گی جب تک پولیٹیکل سائنس نہ کروں. صحیح. وہ کیا. پھر میں نے بی ایڈ جو تھے سٹیوں بھی میں نے 2 کی, کنٹینٹ اسکور بھی کیا, ایم اے کی بیس پہ لانگ سٹی بھی کر دیا. ٹھیک ہے. پھر اس طریقے سے بی ایڈ میں نے اوپن سے بھی شروع کیا وہ تھا, اچھا. اور اسی سی ٹی لانگ کی بنیاد پہ میں نے پشاور یونیورسٹی سے بھی بی ایڈ, ادھر میری چوتھی پوزیشن آ گئی. چلتا رہا اس کی اسٹڈی پہ, وہ بھی ہوتا رہا. صحیح. پھر میں جب ڈائریکٹ اپلائی کیا تو آئی آر یونیورسٹی آف دا پنجاب میں مجھے ایم ایڈ کا داخلہ مل گیا. اچھا. تو مجھے نہیں اللہ نے کیا, میرا یونیورسٹی کا جو ریگولر کا شوق تھا, جو ہمارے پاس ایلیمنٹری کالج میں ٹیچر ہوتے تھے عبدالرحمان صاحب دوسرے تھے, تو وہ اپنے ہاسٹل کے سناتے جب ہم ایم ایڈ کر رہے تھے تو ہمیں بڑا رش کرتا, یار ہم تو میٹرک ایف اے ہیں, یہ ایم ایڈ کس طرح ہوگا, تو یہ کتنے خوش قسمت ہیں. تو اللہ تعالیٰ میں یہ سمجھ, جو آدمی دل میں کہتے ہیں نا کہ جو نیت ارادہ اٹھتا ہے نا, وہ انسان کی اصل پاور ہوتی ہے. پازیٹیو ہے تو پازیٹیو انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے, نیگیٹو ہو جاتی ہے, وہ سارے پورے ہوتے رہے. صحیح. یعنی دو میں نے کیے 70% میرا اوپن سے تھا, اور ادھر سے میرا 64% پشاور سے تھے, چوتھی میری پوزیشن تھی. ادھر مجھے داخل ہو رہا تھا, ادھر دوست تھے تو وہ کھینچ کے ادھر لے گئے جامعہ پنجاب میں, تو وہ بڑا خوبصورت تھا. پھر اس کے بعد میں واپس آیا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ اب مجھے اس کو, حالانکہ تو میں بڑا سیٹ تھا, یعنی میں یہ سمجھتا تھا کہ میں نہیں ہوگا, سیکٹر 4 نہیں ہوگا, ایسا میں ایڈجسٹ ہوا تھا. پھر سٹی کا وہ آیا تو پھر میں نے اپلائی کیا, تو پھر مڈل اسکول اس کا خبر 93 میں ادھر چلا گیا. ہاں اس میں پھر 5-6 مہینے کے بعد میں نے درخواست دی. میں نے کہا یار ادھر تو اپنی جو اسٹڈی ہے وہ الماریاں بھی بھری ہوئی تھیں, پڑھ کے بھی تھک جاتے آدمی, کیونکہ وہ بالکل بند سا جزیرہ ہے, کوئی دکان نہیں اور کچھ نہیں. اسکول ٹائم کے بعد میں آ کے جھیل کے کنارے بیٹھ جاتا ہے, کتاب لے آتا. تو ادھر میں نے کہا بچے بھی 30-35 بچے تھے, وہ بھی ٹف لائف ہے, تو مڈل تھا, کبھی آتے کبھی اس میں سے بھی ٹیچروں کا مسئلہ ہوتا, پورا سٹاف نہیں ہوتا تھا. تو ادھر سے میں نے درخواست دی, تو پھر مجھے کچھ دن ٹرانسفر کر دیا ادھر سری پنڈوری میں. ادھر ہمارے ایک بال صاحب تھے جاوید صاحب, تو ان کی جگہ وہ کوئی پولیٹیکل مسئلہ تھا, تو ان کو پیسے وہ مجھے کہا جی مجھے تو پولیٹیکل اٹھایا. میں نے کہا سی میں پھر نہیں آتا ہوں, آپ کینسل کروائیں, میں لکھ کے دیتا ہوں, میں خیر کرپٹین چلا جاؤں گا, ادھر خالی ہے. پھر میں نے درخواست دی, میں کرپٹین چلا گیا. اچھا. یہ سری سے ادھر چلا گیا. تو پھر اللہ نے کیا, پھر میں نے جو انٹرویو دیا تھا, اس وقت ڈائریکٹر صاحب سرفراز صاحب ہوتے تھے, تو اس وقت مجھے انہوں نے بھدوڑے لگایا تھا نا, تو انہوں نے کہا جی جو لوگ ٹاپر تھے ہم نے ان کو دور لگایا تھا. اللہ کی شان ہے, مجھے خود میں حالانکہ انہوں نے مجھے خود اٹھا کے نمبر 1 میں پھینکا. اچھا, خود سے میرٹ پہ, حالانکہ ادھر سفارشیں ہوتی ہیں. نمبر 1 میں. ہاں, دسمبر 94 میں میرا. اچھا. تو پھر وہاں سے شریفان صاحب میرے استاد بھی تھے سیکٹر 2 میں. اچھا. ادھر فیاض صاحب ایک فوت ہو گئے تھے جیل میں ہی نا, کچھ مرڈر کا کوئی کیس تھا, ان کی سیٹ خالی تھی, تو میرے ٹیچر تھے, تو انہوں نے کہا اس کا تو اللہ بخش حفیظ دربند والے شہید جو تھے وہ بھی ساتھ تھے, تو انہوں نے میرا آرڈر نمبر 2 پھر سیکٹر 2 کے اس میں وہاں پہ میں نے سیٹی جو ہے وہ 12 اس کی جو سال ہے 5 سال سروس ساری میری سیٹی کی 5 سال وہاں پہ ہے. پھر وہاں سے مجھے کمیشن کے ذریعے ایس ایس ٹی مل گئی. کس سال میں 89 میں, سوری 98 میں. 98 میں. تو پھر اس کے بعد کمیشن کے ذریعے وہ سلیکشن ہو گئی, وہ میرا کوٹ نجبولہ میں آرڈر ہو گیا. کوٹ نجبولہ سے پھر ریاض شاہ صاحب تھے سکندرپور والے, وہ مجھے واپس لے آئے سیکٹر 2 میں. دوبارہ سے خود ہی لے آیا, اللہ خود بندوبست کرتا رہا ہے. ادھر پھر میں نے جب وقت لگایا تو 2002 میں شریفان صاحب میرے پرنسپل تھے, پھر میرے استاد ہی تھے. ادھر میں نے انٹرویو دیا 18 کے لیے, وائس پرنسپل یا ڈپٹی ڈائریکٹر کے لیے نا, تو اللہ نے کیا سلیکشن ہو گئی ایس ایس ٹی سے ہی ڈائریکٹ. اچھا, ایس ایس ٹی سے ڈائریکٹ آپ کی 18 میں ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر. تو چونکہ ادھر تک تو کسی نے, تو میں نے کہا مجھے وائس جہاں پہ لگاتے ہیں, تو مجھے انہوں نے پرنسپل لگا دیا ہائی اسکول الولی میں. اچھا. وہ بڑا خوبصورت زمانہ سیکھنے کا تھا, وہ بھی خالی تھا, تو وہ 2 سال میں نے لگائے. تو پھر ادھر اللہ بخش اختنواز خان ہوتے تھے, ان کی گپ شپ بھی تھی, ان کو ضرورت پڑتی تھی, تو انہوں نے میرا آرڈر جو ہے وہ فوری طور پہ شریفان صاحب پروموٹ ہو کے ٹی ٹی شپ چلے گئے. مجھے وہاں پہ لے آئے سیکٹر 2 میں. تو یہاں پہ جب 4 سال گزرے تھے تو پھر وہ انچارج انہوں نے پروموشن کی تھی آئی سی پرنسپلوں کی. اچھا. یعنی ویسے 10 سال سروس چاہیے تھی ایس ایس ٹی پہ, تو اس سے پہلے 7 سال تھی, تو انہوں نے وہاں سے مجھے سیکٹر 4 بھیج دیا.
19 میں خالی تھی. صحیح تو ادھر سر پھر میرے 13-14 سال لگے. الحمدللہ وہ آپ کے سامنے پڑوس میں آپ آتے جاتے ہیں. تو یہاں بھی بڑی لرننگ ہوئی. پھر ایک سال ای ڈی او کے طور پہ چلا گیا کیونکہ میں مینجمنٹ کیڈر کا تھا نہیں. ہاں تو مجھے ریلیکٹنٹ بھی تھا کہ یار یہ پھر واپس آنا ہی پڑے گا. تو پھر اللہ نے کیا کہ میں نے وہ 10 مہینے جو علی پور میں لگائے ہیں. خوبصورت وقت گزرا ہے. پھر واپس میں اپنے یہاں سے پھر پروموٹ ہو کر میں آر پی ڈی سی علی پور میں 20 میں اللہ نے مجھے موقع دیا. وہ میرا مادر علمی تھا, بے شک میری خوبصورت یادیں بڑی تھیں. اعزاز کی تو بات ہے. میں اس لیے آپ سب اپنے آپ کو خوش قسمت ترین سمجھتا ہوں کہ جس ادارے سے میں نے تحریک پکڑی تھی ٹیچر بننے کی, ہاں. اور الحمدللہ میں نے بھرپور زندگی گزارنے کی کوشش کی اللہ کے فضل سے. ریٹائرمنٹ آپ کی کس سال میں ہوئی؟ اس میں 22 میں 2022 میں 25 سپٹمبر 25 سپٹمبر بالکل 2022. 22 میں. اچھا آپ نے بینگ اے پرائمری ٹیچر سی ٹی ایس ایس ٹی ہیڈ ماسٹر سوری پرنسپل اور ای ڈی او اور پرنسپل آر پی ٹی سی کام کیا. سب سے مشکل کام کون سا تھا؟ ان میں سے مجھے جو اپنے اس ایکٹیویٹی میں سب سے مشکل جو آپ کو میں شاید آپ کو کوئی اور لوگ ڈفرینٹ بتاتے ہوں گے, مجھے ٹیچنگ یا ٹیچروں سے کام لینا یہ مجھے بالکل کیوں. میں مہینے کے آخر میں سیکٹر 4 کے کسی ٹیچر پوچھ رہے ہیں کہ میں مہینے کے آخر میں ایک جو لاسٹ میٹنگ ہوتی تھی 1 گھنٹے کی رکھتا تھا میں نا. اچھا اس میں کوئی نہ کوئی ٹاپک میں ٹریننگ کا تیار کرتا تھا, اور اس میں جو سینئر ٹیچر ہوتے تھے ان کو ایز اے ان کے تجربات سے پہلے ان کو شیئر کر تاکہ یہ چارج ہوتا رہتے آدمی نا. یہ جو اورینٹیشن ہوتی ہے پہلے 1-2 دفعہ ان کو ذرا یہ اچھا نہیں لگا یار کہ یہ میں نے آخری لاسٹ ورکنگ ڈے ہوتا ہے 1-2 ہمارے اس پہ لگے جاتے ہیں. پھر وہ خود کہتے تھے جی کہ آپ ہمیں کوئی نہ کوئی مثلا یہ ہمیں ہرڈل کیوں پیش آتے ہیں, فلاں ٹاپک کو کیسے پڑھایا جائے, بچے اگر شرارتیں کرتے ہیں ان کو کیسے قابو کیا جائے, نفسیات کو کیسے اپلائی کیا جائے. اس پہ وہ ہمارے ٹیچر ان کے ساتھ میں مل کر. لیکن یہ کوئی مجھے سب سے ابھی میں کہتا ہوں پبلک ایگزام کنڈکٹ کروانا میں نے اس دوران کوئی ڈیوٹی نہیں کی. صحیح. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری سال کی محنت جو تھی وہ کھڑے لگ جاتی ہے نا. لوگ ٹرینڈ آتے نہیں ہیں ٹریننگ کے لیے. میں اگر پرنسپل ہوں ایز اے سپرنٹینڈنٹ جاتا ہوں تو میرے اپنی سوچ ہے. تو اب ایگزام لینا یہ اسی طرح عام ہے جس طرح تدریس ٹیچنگ کرنا ہے. اگر سارا پیپر آپ اچھا بناتے ہیں, اس کی ویلیڈیٹیاں ساری ٹھیک ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن آگے کنڈکٹ کا ماحول اتنا خوفناک ہے. وہ آپ کا جتنا ویلڈ پیپر آپ نے تیار کیا کوشچن پیپر, وہ ادھر جا کے بچہ اگر ٹینشن کا اس کا پین ڈراپ سائلنس ہونا چاہیے. لیکن حالوں میں یہ ہوتا ہے کہ شور نہ کرو فلاں اللہ گلا. اس کے بعد کسی کا مزاج خراب ہو گیا, کسی کو روٹی ٹھیک نہیں ملی. سارے لوگ تو نہیں ہوتے لیکن اکثر 2-4 ہمارے ہم اسی طبقے میں سے ہیں. تو وہ ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ بس یہ میرے ٹینشن ہوتی تھی کہ یہ بچے مجموعی رزلٹ جو ہوگا, ہم اور تو کوئی کوشش کرتے بھی نہیں تھے. یہ آپ کی سب سے مشکل مجھے ایکٹیویٹی. آپ بطور اسٹوڈنٹ آپ کا آئیڈیل ٹیچر کون تھا؟ میرے آئیڈیل ٹیچر قاضی بشیر الدین صاحب تھے اور عتیق الرحمان صدیقی صاحب تھے. ادھر سے پرائمری لیول کی اسکولنگ پرائمری میں عمر صاحب تھے, ایک ہی سنگل ٹیچر ہوتے تھے. اچھا دیکھو ہم نے ان سے بھی سیکھا تھا نا. صحیح. ہماری 6 کلاسیں تھیں انورا میں, وہ ہم 6 کلاس ہم 5-6 لڑکے ایک کلاس میں ہوتے تھے. اچھا ایک مثال ہے ہماری, کہتے ہیں جی کہ جب انسان ٹیچر ہوتا ہے تو کہتا ہے پرنسپل بہت برا ہے, جب پرنسپل بنتا ہے تو کہتے ہیں ٹیچر بہت برے ہیں. یعنی ساس بہو والا معاملہ چلتا ہے. بالکل درست کہتے ہیں آپ بینگ اے ٹیچر پرنسپل کو کیسا سمجھتے ہیں, آئیڈیل پرنسپل کیسا ہونا چاہیے, اور بینگ اے پرنسپل ٹیچر کو کیسا سمجھتے ہیں, آئیڈیل ٹیچر کون سا ہونا چاہیے؟ وہ اس کے لیے یہ جو احساسات آپ کے یہ سیم ہمارے بھی تھے نا. ہم خود بھی جب ماتحت تھے تو پرنسپل پہ تنقید کرتے, کیوں اس کو سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے. ہم بعض جگہوں میں سمجھتے ہیں یار یہ نرمی کرتا ہے, یہ بزدلی دکھا رہا ہے, یا بعض اوقات کسی کام میں زیادہ سختی کرتا ہے. تو اب اس پہ اس نے اوور آل سارے اسٹیک ہولڈر کو لے کے چلنا ہے, اسٹوڈنٹ کو بھی چلنا ہے, والدین کو بھی کرنا ہے. اسٹوڈنٹ کی ایبسینٹیاں ہیں, پھر ٹاؤن جیسے یا علی پور شہر جیسے آج کے دور میں خاص طور پہ پرنسپل اور ان کے لیے کام جاب بہت مشکل ہے. تو آپ کے اس کا یہ ہے کہ میں اپنے ٹیچروں کو یہی کہتا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ پرنسپل کی طرف سے یہ ذہنی طور پہ آزاد ہو. میں نے کہتا بھائی کہ آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں, اس کرسی سے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, زیرو. خیر ہے میں بڑا ہوں, برداشت کروں گا. تو میں یہی دوسرے پرنسپلوں کو بھی چیزیں جو ہے پرنسپل کو ٹیچرز کی برداشت کرنی چاہیے, وہ اچھا پرنسپل بن سکتا ہے. وہ دیکھیں بعض اوقات اس کو کہ جو لیو اگر وہ مجبوری میں کرتا ہے تو ہم اس کو سسپیشن اس سے نہ رکھیں. ان کو ہم یہ ٹریننگ کریں کہ وہ وقت سے پہلے
آپ کو کنٹیکٹ کریں نا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اس کے ویکنٹ پیریڈ کو ایڈجسٹ کر سکیں. کیوں اصل تو فوکس تو بچہ ہے نا. صحیح، اگر وہ مسلسل ٹیچر جو ہے، ایک تو ٹیچروں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ چھٹی جو ہے ان کا وہ حق ہے. اس چیز کو میں ختم کرنے میں کامیاب ہوں. یہ حق نہیں ہے، یہ ایک رعایت محکمانہ صحیح، کیجول لیو جو ہے وہ ٹھیک ہے، پرنسپل کے ڈسکریشن ہے. ٹھیک ہے، اس کو پہلے ہم نے ایسے دیکھا تو استاد وہ لڑتے تھے اس پہ کہ میرا حق میں نے 25 پوری کرنی ہے یا مہینے میں. پھر گورنمنٹ نے پابندی لگائی، محکمے نے تو 2 پہ ان کو کیا. تو کہتے ہیں بھائی 2 اب لازمی. بھائی ایسا نہیں ہوتا. میں خود پرائمری میں تھا تو مجھے 1-2 سال ایسے گزرے میں نے سنگل کیجول لیو بھی نہیں کی، نوبت ہی نہیں آئی. اور پھر جو آدمی اس طرف چاہتا ہے اس کے کام نکلتے رہتے ہیں نا. تو ٹیچر جو ہوتا ہے یا پھر وہ چاہتا ہے کہ ٹیچر تیار ہو کے آئے، لیسن پلان کر کے آئے اور وہ اپنا ٹائم پورا لگائے، ٹائم پہ جائے، ٹائم پہ آئے. اگر پرنسپل اس کو کہہ دیتا ہے کہ آپ ایسا کریں تو ہم ادھر، چونکہ ٹیچر جو ہوتا ہے بنیادی طور پہ خود ایک سربراہ ہوتا ہے، گورنر ہوتا ہے نا، اس کے سامنے 40-50 بچے بالکل، بیٹھے تو وہ چھوٹی سی باتوں کو محسوس کر جاتا ہے. تو اس کے لیے اگر منتھلی پرنسپل جو ہیں اپنی طرف سے چائے کعوہ پلا کر ان کو یہ بریف کرنے میں، بھائی ہم ایک لوگ ہیں، ہم نے بچے کے لیے اس طرح سوچیں جیسے ہم اپنی اولاد کے لیے ایک سوچتے ہیں. ٹیم مینجمنٹ چاہیے، ہاں، ٹیم مینیجر بس. ٹھیک ہے، مطلب وہ پرنسپل ٹیچروں کو اپنے ساتھ ایسا عادی کر لے کہ وہ اس کی آواز کو سمجھے. ٹھیک ہے، ورنہ یہ گلے شکوے آہٹ فرینڈلی تک ماحول میں کام کریں، فرینڈلی ماحول میں ٹھیک ہے، جگہ صحیح میں ٹرو سینس میں جس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں نا وہ ہونی چاہیے. یعنی کام کرنے والے کو رسپیکٹ بھی ملے اور پھر ان کی گرومنگ کے لیے جو ٹریننگیں کر کے آئے. تو ٹیچنگ اتنا آسان تو نہیں ہے، جی بالکل. تو وہ ساتھ ساتھ آدمی سیکھتے ہیں نا. اچھا، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، بلکہ اکثر میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، بلکہ ایون کہ ہمارے نوٹیفکیشن بھی ہے محکمے کے کہ جو ہیڈ ہے کسی بھی ادارے کا اس کو پڑھانا چاہیے. ایک چیز میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ سے اتفاق کریں یا نہیں، کہ اس میں یہ ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو نگرانی کرنی چاہیے، اس کو ایسا یعنی سسٹم ڈیولپ کرنا چاہیے کہ جو اسکیم آف اسٹڈی کے مطابق بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اس کا رینڈملی وہ چیکنگ کرے کہ کیا ٹیچر جو ہیں وہ پڑھا رہے ہیں، وہ جو ان کے کورس اسکیم آف اسٹڈی کے مطابق ان کو دیا گیا ہے وہ پورا انہوں نے کیا یا نہیں کیا ہے، یا جو نوٹس بک ہیں وہ پراپر چیک ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں. یہ کام بھی اگر پرنسپل کر دے یا ہیڈ ماسٹر کوئی بھی ہے تو اس سے پورے ادارے کا سسٹم بہتر ہو سکتا ہے. چاہیے کہ وہ 2 پیریڈ لگا لے دن میں تو کہ جی میرا سارا کام نہیں، ختم ہو یہ تو گیا. دیکھیں میرا سمپل سی منطق ہے. ٹیچنگ کے لیے ٹیچر بھرتی کیا ہے نا، جی جی اور ان سے تمام ایکٹیویٹیز. اب پورے ادارے کی ایکٹیویٹی تھوڑی تو نہیں ہے. اب پبلک ڈیلنگ ہے وہ بھی پرنسپل کرے گا، ٹھیک ہے. بالکل، پی ٹی سی میٹنگ وہ بھی پرنسپل کرے گا. ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ اٹینڈ وہ بھی کرے گا، ان کے احکامات لائے گا. پھر جو اس نے اسائن کی ہیں اپنی ایکٹیویٹیز ٹیچرز کو، ہاں جی کلاس روم کی، اسٹوڈنٹس کی مختلف، ان کو بھی وہ سپروائز کرے گا. تو اس کے تو اتنے کام ہے کہ وہ ٹیچنگ اس کے ذمہ، پرنسپل کے ذمہ لگانی اس سینس میں نہیں چاہیے. صحیح، اگر میں اس طرح کرتا ہوتا تھا کہ جو ٹیچر چھٹی پہ ہوتے تھے نا تو میں اپنا ٹیچر پرفارمنس رجسٹر، اب بھی سیکٹر 4 میں پڑا ہوگا، اچھا، وہ میں لے جاتا تھا اور وہ ایک آدھ پیریڈ کسی چھٹی والے ٹیچر کا میں اپنے ذمہ لگا لیتا تھا. ٹھیک، ایک پیریڈ تو مینیج کر سکتے آدمی. فکسر وہ ہو میں سکتا جاتا، پھر ہے. میں اس کو تھارولی پوچھتا کتنے کہاں تک پڑھا ہے، کہاں، پھر ان کے فیڈ بیک میں دیکھتا کچھ ان کو آیا نہ آیا. پھر بڑے نرم الفاظ میں ٹیچروں کو لکھ دیتا تھا. زبانی بھی میٹنگ کے آخر میں بتاتا بھائی کہ تھوڑا سا اگر آپ میتھڈ کو صرف بدلیں، آپ نے پڑھا ہے، اچھا کیا ہے، وہ بات آپ والی ہے. اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے اور ہم پڑھانا شروع کر دیں گے تو پھر تو وہ پرنسپل کا جاب تو اپنی جگہ پہ گیا نا، بالکل ادارہ تو پھر ترقی نہیں کرے گا. نہیں کر سکتے. اب جب پرنسپل جو ہے وہ فیلڈ میں ہوگا، سب کے ساتھ اس کی سپرویژن ہوگی، نگرانی کر رہا ہوگا، ان کو گائیڈ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوگا، گائیڈ کر رہا ہوگا. یہ ساری پرنسپل کی خوبیوں میں آتا ہے. پھر پبلک کا مسئلہ آتا ہے، کوئی ٹیچر سے سزا ہو جاتی ہے، بچے جا کے جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ اس کو ڈانٹا ہے تو اس کو بڑا بڑا کر پیش کریں گے، وہ آگے شکایت لے کر. بالکل آگے پرنسپل نارمل ہوگا ٹیچر کے بارے میں، اس کے بارے میں اس کو اچھا ڈیل کر کے وہ ڈیلنگ کر کے بھیج دے گا. یا بچہ ایبسینٹ ہے، بیمار ہے، یہ ساری چیزیں تو پرنسپل کو تو اتنا کام ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں کارٹون میں ریٹائرمنٹ کے بعد فوراً میں انگلینڈ چلا گیا تھا، صرف اس سسٹم کو اپنے ذرا یہ انٹروڈیوس کردہ سسٹم تو برطانیہ کا ہے، وہ کامیاب ہے، ہم کیوں ناکام ہے. تو وہاں پہ میں نے حافظ صاحب یہی دیکھا، پرنسپل 3 اسکولوں میں گیا ہوں، یقین کرو وہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں. پھر اس نے پوچھا یہ آپ بھرتی کس طرح کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں یہ 45 سے 55 آن لائن ہوتا ہے. اچھا، وہ کیلے پر اگر وہ چلا سکتا ہے تو پھر اس کا وہ کمپیوٹر کا وہ ماہر ہوتا ہے. اس نے بچوں کی ڈسرپشن، بچوں کی ہر چیز کو وہاں پہ تو
سزا تو ہم سے زیادہ سخت منع ہے نا نفسیاتی طریقے سے، کسی جگہ بھی جائز نہیں ہوتی. بچے کو آپ نے کہا جو بچہ ڈسٹرپشن پیدا کرتا ہے وہ فوراً ٹیچر جو پرنسپل کے نوٹس میں لاتا ہے، وہ آگے ایجنسیوں کے نوٹس میں بھی، والدین تک بھی بات پہنچتی ہے نا. اگر ایسے آپ سزا دیں گے کہ وہ 19 پہ شکایت کرے گا تو پھر آپ کے خلاف کام شروع ہو جاتا ہے. وہاں پہ ٹیچر، ہم کہتے ہیں یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. یعنی ٹیچر کا جس طرح عام جاب ہے بھی مشکل ہے، اور پرنسپل کو اس سے زیادہ مشکل ہے. وہ ٹھیک ہے پیکج ہوتے ہیں اس کے. پھر جو بچے مسلسل ڈسرپشن پیدا کرتے ہیں ان کے لیے علیحدہ انہوں نے اسکول بنائے ہوئے ہیں، کلاسیں. اچھا. اس کے لیے پھر اسپیشل ٹیچر اس کو ڈبل تنخواہ پہ وہ بھرتی کرتے ہیں. اس کے نہیں کہ اس کو نکال دو. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، یہ بتا یار قابو نہیں آتا اس کو اسکول سے نکالنا وہاں پہ ہے ہی نہیں. وہاں پہ ٹیچر کی ٹرانسفر نہیں ہوتی، بچے کی ٹرانسفر ہوتی ہے نا. بچے کو یعنی ہاں، اسپیشل سینٹر میں مطلب ایک ادارے میں بچہ رہ کہ یہ ایڈجسٹ نہیں ہوتا ہے، ایک سے لڑتا ہے دوسرے لڑتا ہے، یہ کرتا ہے، پھر اس کی سچویشن بدلتے ہیں وہ کہ اس کو فلاں اسکول شفٹ کر دو. اگر وہ اکیڈمک میں نہیں جا رہا، جو فرسٹ پبلک ایگزام ہوتا ہے 9th کا، اس وقت تک مزے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایک اور جو چیز ہمارے پاس بھی ہوتی ہے وہ ٹیچر ہم سینس نہیں کرتے یا پرنسپل مینیج. ہوم ورک پہ اتنا زیادہ برڈن وہاں پہ نہیں، وہ دن کو اتنا کام کرتے ہیں کہ ہوم ورک بہت، جو سبجیکٹ جن کے یعنی ہفتے میں 6-7 پیریڈ ہوتے ہیں اس کا مہینے میں ہفتے میں ایک دن کو تو صرف 20 منٹ کا، تاکہ بچہ جو زندگی اس کی اجیرن نہ ہو نا. ہاں وہ مشین بن جاتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں بعض کا بچے شام کو آتے ہیں ٹیوشن سینٹر میں بیٹھے سارا دن وہی لکھتے رہتے ہیں. جو 1-2 سبجیکٹ ہوتے ہیں ان کا ہفتے میں 1-8 بار ہے. میں نے یہ ساری چیزیں وہاں پہ پروو کی. میں یہی سوچتا رہا کہ یار یہ کیا وجہ ہمارے پاس سسٹم دیا اور خود کیا کر رہے ہیں. ہاں وہ ہمارے پاس بھی ہے لیکن ہم اس کو انڈرسٹینڈ، میں خود بھی انڈرسٹینڈ اس وقت نہیں کر پایا. صحیح. یہ میں ادھر جا کے ان کو اسٹڈی کرتا رہا. پھر ان کے پیرنٹس ایوننگ ہوتی ہے جس میں پیرنٹ کو اور اس کو ایگزام ایک سال میں 1 بار حاضر ہوں. وہ بچے کو بتاتے ہیں کہ یہ اس فیلڈ میں فٹ ہے، اس میں یہ یہاں پہ ایریا بڑھائے جاتے ہیں. بچہ بھی سامنے بیٹھا ہو، ڈیسک ٹاپ پہ سارا کچھ ہوتا ہے، ان کی فائلیں پڑی ہوتی ہیں. بچہ بھی بالکل ایسا ایکچوئل تصویر ہوتی ہے کہ وہ بچہ بھی مانتے ہوئے مانتا ہے. لہٰذا بچہ آپ کا اکیڈمک پہ نہیں چل سکتا، اس کو آپ ٹیکنیکل اسکول میں ہم بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بطور ٹیچر آپ کے جو فیوریٹ سبجیکٹس تھے وہ کون سے تھے پڑھاتے رہے ہیں آپ؟ میں انگلش، میتھ، بلکہ میں آپ کو یہ کہوں کہ میں سب کو اگر فیوریٹ کہوں تو یہ اوپرا لگے گا، اس لیے کہ میں مڈیاکر تھا لیکن میں ممتاز. میں یہ سوچتا تھا یار کہ آپ صاحب کو میتھ اچھا آتا مجھے کیوں نہیں آتا. میں نے میٹرک سے سیکھنا شروع کر دیا. اور پھر میں نے اسکول ٹائم کے بعد جتنے ہوتے تھے یہ اللہ بخش اورنگزیب صاحب دوسرا تیسرا، حالانکہ میرے خود پاس مارکس ہیں 34 یا 36 نمبر ہیں میتھ کے، میرے شاگردوں میں 98 تھے. وہ ادھر سلیم صاحب ہوتے تھے، اس سے سیکھا، دوسرے سے سیکھا، ان کو میں پڑھاتا تو پھر وہ اپنا میرا ذہن بیسک کنسیپٹ کلیئر ہوئے. ٹھیک ہے. تو پھر میں پڑھا کے میتھ بھی آ گیا. تو الحمد للہ تو انگلش اور میتھ اور پاک اسٹڈی ہسٹری اگر کہاں پہ یاد کا موقع ملتا وہ تو میرے گھر کا سبجیکٹ ہے. عربی وغیرہ اس میں بھی چلا جاتا تھا. جنرل سائنس ہوگی تو جو آل سبجیکٹ ہوتے ہیں. صحیح. اچھا ایک آخری سوال کروں گا، وہ یہ ہے اس وقت ہمارا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے یہ بہت برہانی دور سے گزر رہا ہے. اصلاحات نہیں کی جا رہی ہیں، تجربات کی جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول جو ہیں آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں. ہمارے بہت سارے اسکول جو ہیں آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں. تو میں یہ سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ہمارے بہت سارے اسکول ایسے ہیں جہاں عالیشان بلڈنگ بھی موجود ہیں، تمام تر سہولیات، لیب وغیرہ ہر چیز موجود ہے، اور اسٹاف بھی الگ تعلیم یافتہ ہے. اس کے باوجود ہمارے یہ اسکول وہ نتائج نہیں دے پا رہے جو کہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے قیمتی سوال ہی میں سمجھتا ہوں، چونکہ ہم نے پوری 42 ایئر میں نے تدریس کی ہے نا، اور سسٹم کو دیکھا ہے، پھر EDO پہ رہا ہوں، پھر ٹریننگ میں بھی رہا ہوں. اس کی ایک تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ پے در پہ جو پالیسیاں یکدم بدلتی ہیں نا، اور اس میں ان لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا جو فیلڈ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جس طریقے سے 2006 میں کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا اور سلیبس تبدیل ہوا، اور ایک دم برڈن پھر ظاہر آہستہ آہستہ ریڈیوس کرتے ہیں. ابھی بھی میں اس میں ریویو میں گیا تھا، ریڈیوس کر رہے ہیں کافی، لیکن ایک قوم سفر تو کر جاتی ہے نا ایک عرصہ تک. تو اس میں یعنی جو فار ایگزامپل میں انگلش پڑھانے والا ٹیچر ہوں، انگلش میں انہوں نے ایڈیمیٹک لینگویج یوز کرنا شروع کی. ٹھیک ہے. اب بچے نے اور گرامر اور اس کو اتنا وہ ٹف کیا ہے کہ وہ سارا دن اس نے انگریزی تو نہیں پڑھنی نا، 8 سبجیکٹ اور بھی ہے. سلیبس کو انہوں نے فنکشنل کی بجائے
وہ لٹریری اور اس پہ بھی آگے چلا گیا ہے. پھر دوسرا میں نے کہا کہ جو ٹیچر کی اپوائنٹمنٹ ہے، پہلے تھوڑا سا انہوں نے جو NTS کا چوائس پہ کہا بھائی آپ کس اسکول میں رہیں گے، اسکول بیسڈ، اس میں دیکھیں آپ کو تھوڑا سا اسٹے ہو گیا تھا، ادارے چل گئے تھے. اور جب وہ تھوڑا سا ڈیلے ہوا وہ سسٹم، اور آپ دیکھ لیں پھر دیہاتوں میں خالی ہیں، بالکل خالی. شہروں میں تو چلو لوگ دوڑ دوڑ کے آتے ہیں. پھر ڈوول ہے، مثلا ایک بندہ بھرتی ہوتا ہے UC بیٹ گلی کا ہے، ادھر بھرتی ہوتا ہے، ان کی ڈوول نیشنلٹی اس سٹیزن شپ ہے. سر میرا فوکس وہ نہیں ہے، میرا فوکس یہ ہے کہ علی پور شہر کے 4 اسکول ہیں، 5 اسکول ہیں، کلواڑ کے اسکول ہیں، یہاں پر ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، یہاں پر ہر سہولت موجود ہے. اس میں پہلے جو ہوگا وہ اس کو آپ سربراہ ادارہ کو لیں گے. صحیح. سربراہ ادارہ اتنا جو ہے نا وہ موٹیویٹڈ، اسپریٹڈ اور ویری ورسٹ ہو، اور لوگوں کے جذبات کو، یعنی اپنے ماحول کو اس کو سمجھ کر ٹیچروں کی وہ ڈیلنگ، اور ان کو وہ خود اب بے چین ہو کر فیلڈ میں پڑے گا تو استادوں سے کام لے گا نا. اب دیکھیں علی پور نمبر 1 ہے، نمبر 2 ہے، اس طریقے سے کھلباٹ کے ہمارے اسکول ہیں. ہمارے اسکولوں کی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جہاں پہ پرنسپل فل ڈے رہتے ہیں اور ایکٹیو رہتے ہیں، اور ان کے رزلٹس بھی آپ دیکھ لیں. سیکٹر 3 دیکھ لیں ہمارے پاس، سیکٹر 1 میں فکر الدین صاحب کے پاس آپ کو دیکھ لیں سلسلہ. سیکٹر 2 اب خالی ہے، لیکن پہلے وہاں پہ تھے، ٹیچر تھے، تو وہ یہ ٹاؤن آگے نہیں کر رہا تھا. تو جن اسکولوں کا آپ نے اشارہ کیا وہاں پہ دیکھیں ایڈمنسٹریشن کے مسئلے رہے، پوسٹ خالی رہی، کوئی گڑبڑ رہی، کوئی جہاں پہ اس قسم کے ایشو بنتے ہیں قرار. جس طرح ملک کی ترقی کے لیے پولیٹیکل سکون ضروری ہے، استحکام، اس طرح ادارے کے جو ماحول کے لیے بھی ایڈمنسٹریشن کا اور ٹیچرز کا ایک پیج پہ ہونا اور پرجوش ہونا اور یہ چیزیں ہونا بہت ضروری ہے. اور ساتھ اس کے جو ہماری ضلعی انتظامیہ ہوتی ہے نا، وہ بھی ان چیزوں کا خیال رکھے کہ وہ ان کو چیک کریں، لیکن ایسی کوئی لینگویج استعمال نہ کریں کہ وہ ان کے لیے ایشو، یعنی ایک ہیلپ کے طور پر. وہ ظاہر ڈیو جو ہوگا وہ پرنسپل کو دیکھے گا، اس کی کارکردگی کو وہ آگے اس اساتذہ کی دیکھے گا. ہیرارکل سسٹم ہے نا، اور ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹس پہ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کا آگے والدین پہ ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کو اعتماد حاصل ہو اور وہ اس طرح تدریس کریں کہ خاص و فیمیل میں دیکھیں وہ ڈر کے مارے اس طرح اتنا زیادہ کام دے دیتی ہیں کہ بچیاں جو ہوتی ہیں الگ ذہین ہوتی ہیں. تو پرنسپل جو ہے اس چیز کو بھی دیکھے کہ وہ اس طرح ٹیچروں کو گائیڈ کرے کہ بچوں کو اتنا کیا ان کے سوشل میڈیا ہے، ان کے آلریڈی جو اٹینشن سپین ہے کم ہو گئی ہے، ریل دیکھ دیکھ کر کے اور موبائل دیکھ دیکھ کر کے اٹینشن پہ بچوں کا فوکس نہیں کر سکتے. تو اب ایسی صورتحال میں پرنسپل پہ، اساتذہ پہ ڈیوٹی وہ ملٹیپلائی کریں. آپ اساتذہ پریشان نہ ہو، اللہ نے آپ کو چنا ہے پیغمبرانہ پیشے کے لیے، تو پیغمبروں کا دل تو بہت ہو جاتا ہے، سلگتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، چپ چاپ جلتے جاتے ہیں. مثال چہرہ پیغمبران گلاب کے پھول، ٹیچر تو وہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو مٹاتے ہیں نا، جس طرح شمع جلتی ہے اور وہ تو آگے ایک قوم تیار ہوتی ہے. تو اب یہ آ گیا کہ پھر دوسرا ستم یہ ہوتا ہے کہ پھر میں اپنے بچے کو پرائیویٹ میں پڑھا رہا ہوں اور خود میں ادھر، تو پھر میں اس طرح کی انٹرسٹ بھی نہیں ہوتی. تو میں اب سیکٹر 4 میں تھا تو میں اپنے بچے اپنے پاس پڑھائے ہیں یا ادھر سیکٹر 3 میں پڑھائے ہیں، اس ایک ہی پوائنٹ پہ یار کہ میں اتنی باری تنخواہ وہاں سے لیتا ہوں، اللہ روزی سب کو دے گا. آپ کے بچے میں کوئی تعلیم سے وہ بستا ہے؟ بتائیں، میرا ایک بچہ جو ہے وہ اس وقت SS پوسٹ پہ ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، باقی ابھی ایک پڑھ رہا ہے، ایک نے بھی BS اردو کیا ہے. تو وہ اگر ان کی قسم میں ٹیچر لگنا ہو تو ٹیچر لگیں، ورنہ جو بھی ان کی جو کام اللہ نے لینا وہ ہوگی. تو یہ اپنے ساتھ بڑی اچھی گفتگو رہی. تو آج کی اس پوڈ کاسٹ کی وسادت سے آپ اپنے شاگردوں کو، اپنے جو ٹیچرز ہیں آپ کی، جو جن کے ساتھ آپ نے کام کیا وہ آپ کے ساتھ رہے ہیں، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا بس پیغام یہی ہے کہ پہلی بات یہ کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پیغمبرانہ پیشے کی نسبت سے قبول کیا ہے. دنیا کا خوبصورت ترین جاب میں اس کو یہی سمجھتا ہوں، میں اسی کو ریفر کرتا ہوں ذہین لوگوں کے لیے کہ وہ اللہ سے مانگیں کہ وہ آپ کو ایک اچھا ٹیچر بنائے. ٹھیک ہے، آپ اس کو دولت کے ساتھ اس کے ساتھ آپ مت ماپیں اس چیز کو. دولت مختلف چیزوں کا نام ہے، سکون کا نام بھی ہے، حصوں کا نام بھی ہے، نقد کیش کا بھی نام ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں وہ اس کو عبادت سمجھ کر، اور ایک اپنا قومی فریضہ کہ ہم جس حالات سے گزرے ہو، پاکستان کی جو سچویشن ہے، دنیا کی ساری کی نظریں پاکستان پہ، پولیٹیکل فیلڈ میں ہو، سائنس ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں اسلامی دنیا دیکھ لیں، پہلے اٹامک پاور ہے ہماری، تو ہم اپنے آپ کو اپنی حیثیت کو پہچانیں نا. اقبال بھی یہی کہتے ہیں، جب ٹیچر اور اسٹوڈنٹ اپنی قیمت کو پہچان لیں گے
ٹیچر اپنی قیمت کو بھی پہچانے اور بچے کی قیمت کو بھی پہچانے، تو پھر انشاءاللہ وہ قومیں بنیں گی، اور آپ اس جاب کو انجوائے بھی کریں گے ٹیچنگ کر کے، اور رزلٹ بھی دیں گے، اور ہر چیز کو نیگیٹو نہیں، ہر چیز کو پہلے پازیٹیو لیں بس۔ ہم پہ ہماری ذات پہ تھوڑی سی زد پڑتی ہے تو برداشت ہمیں وہ سیکھنا چاہیے نا، تو پرنسپل وہ زیادہ ظاہر ان کی ذمہ داری ہے، والدین جیسی ہو جاتی ہے، اگر ماتحتوں سے کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں ان کو برداشت کرنا چاہیے، ان کو اپنی جگہ سمجھا دینا چاہیے۔ کوئی ایسی بات ہو جس میں آتا ہے کہ عزت ہو تو علیحدہ کر کے، تاکہ اس کو وہ نہ، اس کو انسان کی اولاد ہے، ایگو ہارٹ نہ بس۔ اگر یہ چیزیں جہاں پہ ہوتی ہیں نا، مسئلے یہاں میں سارے رویوں کے مسئلے ہیں، تو جب رویے آپ کے وہ مثبت جائیں گے تو آپ خوشی خوشی اس ادارے میں جائیں گے، خوشی خوشی باہر آئیں گے، تو انشاءاللہ ایجوکیشنسٹ بن جائیں گے۔ جب آپ سوچیں گے کہ میں نے ٹیچر ہے، میں نے اگر یہ ٹاپک سمجھ نہیں آتا تو مطلب نہیں آپ نالائق ہیں، ہم اپنا میتھڈ بدلیں گے، دوسروں سے پوچھیں گے، اپنے سینئر سے پوچھ لیں گے کہ یار کوئی ایسا طریقہ ہو کہ میری زبان میں ایسا ہو کہ بچہ میری بات کو سمجھ جائے، اور ایک وقت میں ایک چیز کا تصور دیں، بہت ساری یہ چیز اسیوم کر لینا کہ بچے پڑھنے والے ہی نہیں ہیں، یہ چیز غلط ہے، یہ غلط ہے، یعنی مختلف میتھڈولوجیز جو اپلائی کرنی چاہیے کہ یہ جو اگر اس طریقے سے بچہ نہیں سمجھ رہا تو یہ طریقہ اپلائی کریں گے مختلف جو ہے۔ اور میں بالکل آپ کی وساطت سے میں اپنے اساتذہ کو بھی کہتا تھا، کسی بچے کو نالائق کا طعنہ مت لیں، نالائق کوئی بھی نہ تھا، سب کو اللہ نے یہ دماغ دے کے، ہارڈ ڈسک دے کے، صلاحیتیں دے کے بھیجا ہے نا، تو اگر وہ سلو یا اس کی انٹیلیجنس اپنی اپنی ہوتی ہے، کوئی بندہ جو ہوتا ہے وہ انٹیلیجنس میں کگنیٹو میں آگے ہوتا ہے، کوئی میتھمیٹکس میں لاجک میں آگے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی انٹروورٹ ہوتا ہے، کوئی ایکسٹروورٹ ہوتا ہے، یہ ساری ان چیزوں کو ٹیچر کو نفسیات کے علم جو ہے نا وہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ تو کچھ جو اگر آپ ایک بچہ انٹروورٹ ہے مثلا، وہ اسٹیج پہ آنے میں شرماتا ہے، اگر آپ اس کے ذمہ پریزنٹیشن لگا دیں اس کے لیے قیامت ہے۔ ٹیچر کوئی ایسا ٹیچر جو کم بولنے والا ہو اور اس کو آپ اسٹیج پہ لے آئیں تو اس کے لیے مشکل، حالانکہ لائق ترین بندہ ہوگا۔ جو انٹروورٹ ہوتے ہیں وہ صحافی ہوتے ہیں، لکھاری ہوتے ہیں، جو ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر وکیل ہو گئے یا اوریٹر ہو گئے، اس طرح کے ہوتے ہیں، تو اپنی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ بچوں کی نفسیات کے مطابق آپ ان کو دیں، لیکن تانے نہ دیں۔ سب سے بڑی اچھا آپ نے بات چھیڑی ہے جس کو میں بہت ٹیچنگ میں، کچھ ٹیچر ایسے ہوتے ہیں بچوں کو غصے میں نام رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ بچے کی وہاں پہ بچے کی جو نفسیات ہوتی ہے وہ وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، رک جاتی ہے۔ اور وہ بچے کو، میں اکثر یہ کہوں ہماری قوم میں دو بہت بڑے مسئلے ہیں، ایک وہ لوگوں کو شاباش نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، بچے نے اچھا کام کیا، ویل ڈن بیٹا، بہت اچھے آپ نے، اس کو تھاپڑا لگا دیں، بچہ جو ہے اس کو بہت زیادہ انکریجمنٹ ملے گی۔ دوسرا جو ہے ہماری جو بخیری وہ یہ ہے کہ ہم شکریہ نہیں ادا کرتے، کسی نے آپ کو اپنے ساتھ کسی قسم کا تعاون کر دیا، کیونکہ اچھا کام کر دیا تو آپ اس کا شکریہ ادا کر دیں گے، آپ کا بہت شکریہ۔ تو بہت شکریہ آپ کو بھی سر۔ آج کا ہمارا جو پوڈ کاسٹ تھا جی آزاد صاحب کے ساتھ، آپ کو پسند آیا ہوگا، انشاءاللہ دوبارہ نیکسٹ کسی شخصیت سرملکات کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حافظ سرفراز سین کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو سر۔